اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 161 پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سود کا ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو یہودی تھے ان کو ان کی کتاب تورات میں بھی روک دیا گیا تھا کہ آپ نے سود کا لین دین نہیں کرنا، لیکن انہوں نے اس کو پس پشت ڈال دیا اور سود کا لین دین کرنے لگے، اور حتیٰ کہ وہ تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے کہ لوگوں کے مال جو ہیں ناحق کھانے لگے، یعنی ان کو اس کی علت پڑ گئی۔ اور ہم نے ایسے لوگوں کے لیے بہت دردناک عذاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ آپ دیکھیں نا، سود جو ہوتا ہے نا وہ خود غرضی لاتا ہے، سنگ دلی لاتا ہے، بخل کنجوسیت لاتا ہے، اور مال سے بے پناہ محبت لاتا ہے۔ بندہ لالچی ہو جاتا ہے، مال جمع کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ اگر دیکھیں نا اب کیا صورتحال تھی، اسرائیلی جو تھے، یعنی بنی اسرائیل کے عیسائی یہودی، ان کا طریقہ کار کیا تھا، خاص طور پر یہودیوں کا، کہ جب ان کے اپنے اونٹ جو ہیں وہ کسی غیر یہودی کے اونٹ کو زخمی کر دیتے تھے تو کہتے تھے کوئی مذائقہ نہیں، کوئی توان نہیں ہے۔ مگر جب کوئی دوسرے کسی کا اونٹ کسی یہودی کے اونٹ کو زخمی کر دے تو پھر اسے تاوان دینا ہر صورت لازمی تھا، یعنی اس طرح کا ان کا پروگرام تھا۔ پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ اس میں بہت ساری باتوں کا پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کا سود لینا، ربا سود، اخذ مین لینا، ہمت ان کا، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کا سود لینا، وَقَدْ نُهُوا، اور نہو مین روک دیے گئے، انہو اس سے، یعنی وہ اس سے یعنی سود سے روک دیے گئے تھے کہ سود نہ لینا۔ وَأَكْلِهِمْ، اور ان کا کھانا، اموال الناس، لوگوں کا مال، بالباطل، ناحق، یعنی وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے۔ وَآتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، ان کافروں کے لیے، منہم، یعنی ان میں سے جو ایسا کام کرتے تھے، ان سب کافروں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے، عذاباً علیما، عذاب علیما مین دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور وہ سود کھاتے تھے حالانکہ انہیں اس سے منع کر دیا گیا تھا، اور وہ لوگوں کے مال ناحق کھا جاتے تھے، حالانکہ ایسا کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ ایسے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔
गौर करें, सबसे बड़ी सूद खोर कौम यही यहूदी हैं। इसी वजह से यहूद हमेशा ज़लील ख्वार होते हैं, अमन की ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। और जब भी इन लोगों को थोड़ा मौका मिला, इन्होंने फसाद ही मचाया है। और फिर फसाद मचा के फिर अल्लाह ताला इनको इनके ऊपर फिर मुसीबत मुसल्लत कर देता है। तो जिस तरह इसराइल है, अमेरिका और मगरबी क़ुव्वतें अगर साथ ना दें तो ये कुछ भी नहीं कर सकता। और वो कब तक देंगी? आखिर एक दिन फिर दोबारा अल्लाह ताला दोबारा इनके ऊपर वो अजाब मुसल्लत फरमाएगा, क्योंकि ये अल्लाह की सुन्नत है। सूद का लेना उन्हें मना किया गया था, फिर ये सूद लेते थे। तौरात में वाज़े तौर पर हुर्मत सूद बयान की गई है। हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इब्न माजा में ये हदीस मौजूद है कि बेशक सूद 70 गुनाहों का मजमुआ है। उनमें से सबसे छोटा गुनाह ये है कि बंदा अपनी माँ से जिना करे। आप सोच लें कितना सख्त गुनाह है सूद का काम, सूद का लेन देन जो है। तो इन लोगों ने क्या किया हुआ था, यहूदियों ने? ये क्या कहते थे इनके जो उलमा थे ना, आलम दीन और मुफ्ती, और जो इनके बड़े बड़े जो बुज़ुर्ग थे दीन के, उन्होंने फतवे जारी कर रखे थे कि तौरात में जो सूद की हुर्मत आई है, तो सूद तौरात क्योंकि यहूदियों के लिए आई है, इसलिए यहूदी से सूद लेना हराम है तौरात के मुताबिक। लेकिन वो कहते थे दूसरों से आप ले सकते हैं, जो गैर यहूदी होता है उससे आप सूद ले सकते हैं। इसी तरह से वो ये भी कहते थे कि ये जो माल नाहक यानी कि वो यहूदी का नहीं ले सकते, आप किसी और का ले सकते हैं। तो इस तरह से ये लोग जो हैं, इन्होंने अपने वो बना रखे थे अकीदे। वो इनके वो जो मुफ्ती और आलिम थे, उन्होंने भी इस तरह के मामले बना रखे थे। जिस तरह आजकल कुछ मुसलमान भी ऐसे हैं जिन्होंने ये बनाया हुआ है कि कुरान पाक तो मुसलमानों के लिए आया हुआ है, तो सूद तो कुरान पाक में हराम है, लिहाजा गैर मुस्लिमों से सूद ले सकते हैं। यानी ये भी देखा गया है, कुछ लोगों ने, जो हमारे मुफ्ती साहबान और बुजुर्गान हैं, कुछ उलमा कराम, उन्होंने कुछ जगह पर ऐसा मामला भी किया हुआ है। और वो लोग ये समझते हैं कि सूद जो है वो गैर मुस्लिमों से ले सकते हो, मुसलमान से नहीं ले सकते, क्योंकि मुसलमानों के लिए कुरान आया है, कुरान पाक में ये सूद जो है वो हराम है। इसलिए ये जो कुरान है वो मुसलमानों के लिए, मुसलमानों से सूद नहीं ले सकते, गैर मुस्लिम से ले सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। ये देखें, इस तरह का जो है ना अकीदा बनाया हुआ, जबकि कुरान पाक जो है वो तमाम कायनात में जितनी मखलूक है सब के लिए है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं कायनात के, तमाम कायनात के लिए आखिरी नबी हैं, आखिरी पैगंबर हैं। तो ये कुरान भी आखिर तमाम हर चीज़ के लिए, कुरान पाक जो है हर दुनिया में जो कुछ अल्लाह ने बनाया है क़यामत तक के लिए, कुरान एक राह हिदायत है। तो इसलिए जो इसको महदूद सिर्फ मुसलमानों तक कर लेते हैं, तो वो भी इन्हीं यहूदियों का ही असर लेकर करते हैं, और फिर क़यामत में उन्हीं के साथ ही होंगे। तो इस तरह से ये दूसरा तरीका क्या था यहूदियों का, ये जो थे रिश्वत लेते थे, रिश्वत। और रिश्वत लेना जो है यानी काम करना है, यानी लेकिन काम करना है और रिश्वत ले के करना है। तो ये इनका तरीक़ाकार था। तो ये रिश्वत के बग़ैर काम करते ही नहीं थे। तो इस तरह से यानी कि आजकल कुछ मुसलमान भी ऐसे हैं कि वो जो है वो भी इसी तरह का काम करते हैं। यानी आप देखें कि कुछ ईमन
آپ یہ دیکھ لو کہ جو ہے نا علماء کرام میں دیکھ لو، مفتی صاحبان ہوتے ہیں، وہ بعض لوگوں کو وہ فتویٰ دیتے ہیں جو کہ غلط ہوتا ہے۔ جیسے کسی کی طلاق ہو گئی لیکن اس کو فتویٰ دیں گے تیری نہیں ہوئی بھائی، اب وہ جو ہے نا وہ فتویٰ دیں گے تو مٹھی گرم ہو جائے گی، تو فتویٰ ان کے دوسرے بندے کے حق میں چلا جائے گا۔ تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں۔ اور دوسرا جو ہے لوگوں میں بھی کہ رشوت، جب خود بندہ ایک حرام کاری کرتا ہے یا رشوت خوری کرتا ہے تو دوسرے رشوت خور کو کیسے روک سکتا ہے؟ تو آپ خود سوچیں۔ تو اس لیے یہ لوگ اپنی کتاب میں، تو یہ جو یہودی تھے اپنی کتاب میں بھی تبدیلی کرتے تھے اور اس طرح سے یہ ایسا کرتے تھے اور رشوت کا بازار گرم کرتے تھے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے اور ان کے درمیان لین دین کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ جیسے ایک بندہ رشوت لیتا ہے نا، دوسرا رشوت دیتا ہے، اب درمیان میں ایک دلال ہوتا ہے جو اس کو کہتا ہے دوسرے کو یار رشوت دے تو جلدی کام ہو جائے گا نا، ورنہ میں تو وہ جو ہے نا آتا رہے گا جاتا رہے گا۔ تو وہ دلال جو ہوتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دلال بھی لعنتی ہے، اور جو رشوت دینے والا ہے وہ بھی، اور رشوت لینے والا سب لعنتی ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو جب کہ یہودی علماء جو تھے وہ خود بھی کیونکہ ان کے مفتی اور علماء وہ لوگوں سے نذرانے لیتے تھے، فتوے بیچتے تھے اور اس کے بدلے میں رشوت لیتے تھے اور ناحق مال لیتے تھے، اور اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ یہ رشوت دھوکہ دہی چوری ڈاکہ ہے، اور ناحق مال لینا جو ہے یہ وہ بھی ایسا کرے گا۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، تو ایسے کافروں سے، ایسے منکروں سے ہم جو ہے نا قیامت کے دن ایسے نمٹیں گے کہ ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، ان کو اسی میں لوٹا دیں گے۔ تو یہ حالت تھی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ تو مسلمان جو آج کل کے ہیں ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ جو ہے ہر کام جو ہے حق اور سچ بیان کرنا چاہیے، اور رشوت لے کر اگر آپ کوئی کام کریں گے تو یہ قیامت کے دن دردناک عذاب جو ہے وہ آپ کے لیے تیار پڑا ہے، اور بس وہ آنکھ بند ہونے کی ضرورت ہے، اس کے بعد تو پھر بدل جائے گا نا سسٹم۔ تو اس وجہ سے اپنے آپ کو تبدیل کرے بندہ، اگر رشوت خور ہے تو وہ توبہ استغفار کرے اور نیک بن جائے، اور رشوت سے مکمل طور پر معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے جو گناہ کر بیٹھا ہے۔ تو اس لیے تو میں نے آپ کو عرض کیا، کیونکہ مسلمانوں نے یہ بھی یہی کہا نا کہ یہ جو ہے نا یہ سود جو ہے یہ قرآن میں تو حرام ہے نا، قرآن تو مسلمانوں کے لیے ہے، تو لہٰذا یہ مسلمان سے سود نہیں لینا لیکن دوسروں سے لے سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ قرآن پاک سارے جہان کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے ہیں، اور اسلام پوری دنیا کے لیے ہے۔ اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود جو ہے وہ مکمل طور پر منسوخ کرتا ہوں۔ تو ان کا سود، انہوں نے جو پیسے دیے ہوئے تھے مشرکین کو بھی دیے ہوئے تھے، تو وہ مسلمانوں کو بھی دیے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے سود سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا، تو مشرک جو غیر مسلم تھے ان کا بھی مسلمانوں کا بھی۔ تو اس لیے جو بندہ یہ کہے نہیں جی مسلمانوں کے لیے سود تو نہیں ہوگا لیکن دوسروں کے لیے ہوگا، تو وہ پھر یاد رکھے قیامت والے دن اللہ کا عذاب پھر اس کے اوپر ضرور ہوگا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ سود کا لین دین حرام ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا ہے، اور رشوت حرام ہے، اور دوسروں کا مال ہتھیا لینا، ہڑپ کر لینا، اور یہ حرام مال یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے، اور بندہ
جو دوسروں کا حق مارتا ہے قیامت کے دن اس کو واپس کرنا ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ سارا معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ شریعت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور رشوت، سود اور ہر قسم کی برائی سے بچا کر ہمیں نیکی، اچھائی اور پرہیزگاری اور تقوی کے اعلیٰ مقام کی پناہ عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ آمین۔